حاضرین محفل، آج ہمارے سامنے جن کا انٹرویو ہو رہا ہے ان سے انٹرویو لینا صرف اور صرف میری مجبوری ہے، تو چلیے ملتے ہیں۔ تمہارا نام؟ ابلیس۔ پیار سے لوگ مجھے اور اپنے بچوں کو شیطان کہتے ہیں۔ اچھا، میرا پہلا سوال، کیا تم بتانا پسند کرو گے کہ تم مردود کیوں قرار پائے اور یہ ازلی بدبختی تمہارے حصے میں کیسے آئی؟ تمہارا پچھلا ریکارڈ دیکھتے ہوئے امید تو نہیں، مگر ہو سکے تو پورا واقعہ سچ سچ سنانا۔ جاؤ، آج میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا۔ ویسے یہ جملہ میری زبان سے پہلی مرتبہ ادا رہا ہے، ورنہ عدالتوں میں اکثر میرے ساتھی ہاتھوں میں قرآن لے کر روزانہ اس جملے کا ورد کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ جو تم نے کہا نا پورا واقعہ سچ سچ سنانا، تمہاری بات سن کر حیران ہو رہا ہوں کہ شکل و صورت سے تو تم بہت پڑھے لکھے نظر آتے ہو، مگر لگتا ہے میرے ہی مطلب کہ کسی اسکول کے تعلیمی یافتہ ہو۔ اچھا، ایک بات بتاؤ، کیا اللہ سے بڑھ کر کسی کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ جھوٹ بولتے ہو تم۔ اگر تمہیں یقین ہوتا کہ سب سے سچی بات اللہ کی ہے تو کبھی ایسا سوال کرنے کی جرت نہ کرتے۔ بے وقوف! اللہ نے تو تمہیں آج سے 1500 سال پہلے کائنات کی سب سے سچی زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پورا واقعہ حرف و حرف سنا دیا ہے، جو تم میں سے ہر ایک کے گھر میں آج بالکل اسی طرح لکھا ہوا موجود ہے۔ مگر افسوس کہ آج تک تمہیں فرصت ہی نہیں مل سکی کہ تم اس کتاب کو کھول کر دیکھ سکو جس میں یہ واقعہ درج ہے۔ میرے ہی کہنے کے مطابق تم نے اسے خوبصورت چمکیلے معطر غلافوں میں لپیٹ کر اتنی اونچی جگہ رکھ دیا ہے جہاں چھوٹے تو کیا بڑوں کا بھی ہاتھ نہیں پہنچتا۔ اب تو صرف وہ فوتگی والے گھر میں ہی نظر آتا ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ اس میں لکھا کیا ہے، بس سب بڑبڑ پڑھتے رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، عقیدت ہو تو ایسی۔ دیکھ لو اپنی حالت، واقعہ قرآن کا اور سنانے تمہیں میں لگا ہوں۔ گھبراؤ مت، ترجمہ کر کے سناؤں گا۔ بہت پہلے کی بات تھی، ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو جب میں اسے بنا دوں اور اس میں روح پھونک دوں تو سب کو اس کو سجدہ کرنا ہے۔ سب نے سجدہ کیا سوائے میرے، میں نے انکار کر دیا۔ اللہ نے کہا، کیا وجہ ہے جو تو نے سجدے سے انکار کر دیا؟ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ میں نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، نکل جا یہاں سے، بے شک تو مردود ہے اور قیامت تک تجھ پر لعنت ہے، لعنت ہے۔ میں نے کہا، پھر مجھے بھی قیامت تک کی مہلت چاہیے۔ اللہ نے کہا، جا، تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ میں نے کہا، میں لوگوں کو تیرے سیدھے راستے سے گمراہ کرنے کے لیے ضرور ان کی طاق میں بیٹھا رہوں گا اور انہیں بہکانے کے لیے ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، جس کسی نے تیری پیروی کی تو یقیناً تم سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ یہ تھی اصل صورتحال۔ اب تو تمہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ میں مردود کیوں ٹھہرا۔ اب مجھے لعنتی اور مردود کہنے والوں، کیا کبھی اپنے کرتوتوں پر بھی غور کیا ہے تم نے؟ میں نے تو اللہ کی نافرمانی میں صرف ایک سجدہ نہیں کیا تھا اور شیطان اور لعنتی قرار دے گیا۔ تم تو روز 5 مرتبہ سجدے کے لیے انکار کرتے ہو، تو کیا تم مجھ سے بڑے شیطان نہیں ہوئے؟ کیا قیامت کے دن تم لعنتی قرار نہیں پاؤ گے؟ نادانو، میں نے اللہ کے سامنے قسم کھا کر چیلنج کیا تھا،
तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, जरूर अपने साथ जहन्नुम में लेकर जाऊंगा। अब कैसे मुसलमान हो तुम? ये कदर की तुमने अल्लाह की कि उसका चैलेंज को सच कर दिखाने में मेरा भरपूर साथ देते हो। मुझे सच्चा साबित करने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हो। तुम्हारी जबानें तो गवाही ही नहीं देती। अपनी शक्लें और अपने करतूत देखो, क्या इस तरह होते हैं अल्लाह के नाइब? तुम तो दूसरों को गुस्सा दिलाने वाले हो, आज खुद गुस्से से कांप रहे हो। लो पानी पियो, अभी तो बहुत से सवालात बाकी हैं। मेरा अगला सवाल, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक फरमान के मुताबिक रमज़ान में तुम्हें कैद कर दिया जाता है ना? मैं पूछना चाहूँगी, क्या दौरान कैद भी कोई दाव चलाने की कोशिश करते रहते हो तुम? बड़ा मजेदार सवाल किया है, बड़ा मजेदार सवाल। इसमें कोई शक नहीं कि रमजान में वाकई मुझे कैद कर दिया जाता है, मगर मेरा कारोबार तो तुम जैसे खैर ख्वाह चलाते हैं ना। उनके आज़ाद फिरने से मेरा कारोबार रमजान में भी खूब तरक्की करता है। अब तो रमजान ट्रांसमिशन वालों ने मेरे हिस्से का सारा काम पहले से सोच के रखा होता है, और उसके बाद बस ईद का चांद आने की देर होती है। पूरे रमजान की कसर एक रात में निकाल लेता हूँ। मिसाल के तौर पर पूरा रमजान रोजे रखने वाली नेक परवीन जब चांद रात गाढ़े मेकअप में लथपथ बेपर्दा बाजार जाकर चूड़ियां पहनती है, अल्लाह की कसम तुम्हारे वहमो गुमान में भी ना होगा कि अल्लाह उस वक्त कितना गजबनाक होता है और मैं खुशी से झूम रहा होता हूँ। वाह, क्या कुरान तुम्हें नहीं कहता कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? क्या हदीस में तुमने नहीं सुना कि रमजान में मुझे कैद कर दिया जाता है? तो भला बताओ, कोई अपने दुश्मनों के आज़ाद होने पर ऐसा इस्तकबाल करता है जैसा तुम लोग करते हो? ये सब ये साबित करता है कि तुम लोग मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, और अगर ये ही रहा तो तुम लोग जहन्नुम में भी मेरे साथ होगे। उफ, खुदा जाने लोग तुम्हारी दोस्ती पर कैसे यकीन कर लेते हैं। तुम्हारे तो एक एक लफ्ज़ से इंसानी दुश्मनी की बू आ रही है। जी तो नहीं चाहता मज़ीद कोई सवाल करूं, मगर बहरहाल ये बताओ, तुम्हारी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या जहां तुम्हें बुरी तरह नाकामी का सामना करना पड़े और तुम्हारा हर हरबा नाकाम हो गया हो? बड़ा तकलीफ दे सवाल है। ये उस वक्त की बात है जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ख्वाब में दिखाया था कि वो अपने प्यारे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे हैं। मुझे पहले ही ये बात बड़ी चुभती थी जो अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाई है कि इब्राहीम को जिन बातों में भी आजमाया गया उसने सब की सब पूरी कर दिखाई। एक दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से कह रहे थे कि बेटा, मैंने ख्वाब देखा है, मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, तुम्हारी क्या राय है? बेटे ने जवाब दिया, ए अब्बा जान, कर गुजरिए जिसका आपको हुक्म दिया गया है। अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे जरूर सब्र करने वालों में से पाएंगे। दोनों बाप बेटे खुशी खुशी घर से रवाना हो गए। मेरे तो सीने पर छुरियां चल रही थी, मैं बहुत नाराज था। मैंने सोचा, आज तक इब्राहीम ने मुझे हर कदम पर तकलीफ पहुंचाई है, आज अगर इसका बना बनाया खेल बिगाड़ ना दूं तो मेरा नाम भी इब्लीस नहीं। दौड़ता हुआ उनके घर पे पहुंचा। हजरत हाजरा तशरीफ फरमा थी। पूछा, मियाँ जी कहाँ है और नन्ना इस्माइल आज नजर नहीं आ रहा? हाजरा ने बताया, दोनों बाप बेटे तफरी के लिए बाहर निकले हैं।
میں نے کہا نہیں، تم دھوکے میں ہو، ابراہیم آج تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گیا ہے، دوڑو اور فوراً اپنے بچے کو بازو سے پکڑو، ورنہ چند لمحوں بعد اس کی لاش پر بین کر رہی ہوگی۔ کہنے لگی کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کو قتل کرتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام تو اپنے اس بیٹے سے بڑا پیار کرتا ہے، تم جھوٹ بک رہے ہو، نکلو یہاں سے۔ میں نے کہا میں تم بھولی بنی بیٹھی رہو، وہ آج ضرور تیرے بچے کو ذبح کر دے گا۔ اچانک میرے منہ سے نکل گیا کہ اس کے رب نے اسے حکم دیا ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی، ہاجرہ نے جواب دیا اگر رب کریم کا حکم ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، یہ تو ایک اسماعیل ہے، اگر 1000 اسماعیل بھی ہو تو میں اس کے ایک اشارے پر قربان کر دوں۔ میں نے یہاں پر منہ کی کھائی، پھر دوڑتا ہوا اسماعیل کے پاس پہنچا، وہاں سے بھی اسی قسم کا جواب ملا۔ ہمت کر کے آخری بار آزمانے کے لیے حضرت سے جا الجھ پڑا اور کہا اتنے عقل مند ہو تو بچے کو ذبح کرنے چلے ہو، یہ کہاں کی ہوش مندی؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور سینکڑوں طریقے ہیں۔ بڑھاپے میں ایک بچہ ملا، وہ بھی اتنا حسین کہ جسے دیکھ کر چاند شرما جائے، اس کو ذبح کرنے چلے ہو، تمہارا تو کوئی نام لینے والا بھی نہیں رہے گا، نسل ختم ہو جائے گی، خاندان مٹ جائے گا۔ اور یہ جو خواب کی رٹ لگائی ہے، یہ شیطانی وسوسہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ نے یہ حکم دینا ہوتا تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آتے۔ ابراہیم نے زمین سے پتھر اٹھایا اور مجھے دے مارا، 3 دفعہ میرے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا، میری آنکھیں کھل گئیں، مجھے آج پتہ چل گیا تھا کہ میرا واسطہ آج اللہ کے خاص بندے سے پڑا ہے۔ اسی واقعے کی سنت کے طور پہ اب تم لوگ اتنے مہنگے اور 4 5 جانور قربان کرتے ہو، مگر بڑی اچھی طرح جانتا ہوں تمہاری ان قربانیوں کے پیچھے کیا جذبہ ہوتا ہے۔ پرلے درجے کے ریاکار ہو تم لوگ، اگر نہیں تو رشوت لینا دینا، گالیاں بکنا، جھوٹ بولنا، گانے سننا، ڈرامے اور فلمیں دیکھنا، چغلیاں کھانا، مذاق اڑانا، یہ سارا دن یوٹیوب پہ ڈرامے اور فلمیں دیکھنا، ان کو چھوڑو نا، کر دو اعلان کہ آج ہم نے اللہ کی خاطر اپنی یہ عادتیں بھی قربان کر دی۔ یہ نہیں کرتے، اور جانور اس لیے قربان کرتے ہو کہ اس میں مشہوری بھی ہوتی ہے۔